الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سلسلہ جاءکم رسولنا میں نہال الدین الاتاری شاذلی قادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے میٹھے محترم مسلم بھائیو، جیسا کہ ربیع النور کی بہاریں چل رہی ہیں اور ہر جگہ جوش پایا جا رہا ہے، جھنڈے خریدے جا رہے ہیں، گھروں میں جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو نیت کر رکھی ہے، کیونکہ ہم 27 میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں وہ یقین ہم پورا بیان نہیں کر سکیں گے اس حوالے سے، ان تمام 27 آیتوں کو لے کر، مگر یہ کہ جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک جو ہے انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی ایسی آیت مبارکہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے حوالے سے، آپ کے آنے کی بشارت کے حوالے سے، اور آپ کے مطلب یہ کہ بھیجے جانے کے حوالے سے، ارسلنا کے حوالے سے، جاءکم کے حوالے سے، وما ارسلنا ہے نا کے حوالے سے، اور بعثت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو جو آیتیں آتی جائیں گی ہم انشاءاللہ تعالی اس پر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے. اور میں یہ دیکھ ہی رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر جو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے ہیں، چرچا نہیں ہیں، چرچے ہیں. یقین جانے کہ ایسے چرچے کہ ابھی چند ہی دن ہمارے گزرے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی میلاد، یہ بھی میلاد، یہ بھی میلاد. اور جیسے کہ میں نے کہا نا کہ میلاد کے معنی کو آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میلاد کے معنی کیا ہیں. دیکھیں ہر چیز کے حرف کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ایک چیز ہوتی ہے موبائل کے کوئی معنی انگلش ورڈ ہے موبائل، اچھا. فون، موبائل فون، اچھا. موبائل ایمبولنس، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح مطلب یہ ہے کہ موبائل واش روم بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ موبائل ہے کیا چیز ہے نا. اسی طرح آپ آ جائیں، مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے اس کو جوال کہا جاتا ہے، موبائل فون کو جوال کہا جاتا ہے نا. تو باقاعدہ جب یہ موبائل فون جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نام کیا دیں اس فون کو. تو پھر انہوں نے اس کا نام دیا جوال. جوال کے معنی ہوتے ہیں اور موبائل کے معنی ہوتے ہیں کہ چلتا پھرتا ہے نا، چلتا پھرتا. اب کہا فون، چلتا پھرتا فون. اب ظاہر ہے کہ اردو کے ہم مطلب چلتا پھرتا فون تو نہیں بول سکتے نا ہم، تو یہ کہتے ہیں موبائل فون ہو گیا، یہ موبائل ایمبولنس ہو گئی، یا اسی طرح مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں مطلب موبائل پر ہی منحصر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ مطلب یہ کہ ہم معنوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے لفظی معنی کیا ہیں، میلاد کیوں کہا گیا، میلاد کے معنی کیا ہیں. تو میلاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا جو ہے ذکر میلاد ہے. پھر آپ کی سیرت پہ بیان لے لیں. پھر اب ظاہر ہے کہ دور جدید کے حساب سے جو ہے ظاہر ہے کہ پہلے شادی کی خوشیاں کچھ اور منائی جاتی تھیں، اور دور حاضر کے اندر شادی کی خوشیاں جو ہیں وہ اس کا انداز انتہائی مختلف ہے. بلکہ میں نے تو یہاں پڑھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. ان کا نکاح ہوا حضور کی بارگاہ میں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کے گھر وہ بھی پیدل تشریف لے گئے. نہ کوئی باراتی تھے نہ کچھ تھا. اور ظاہر اور آج اگر شادی ہوتی ہے تو باراتی بھی ہوتے ہیں،
وہ بہات بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو کہ ہم تمام چیزوں کو سمجھیں کہ بعض چیزیں جو نا وہ دور جدید کے حوالے سے جو نا اس کا عمل کرنا جو نا وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کفار ہنجار ہے نا، اور یہود و نصارہ جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا کے گستاخیاں کرتے ہیں. تو کہیں قرآن پاک کا تقدس پامال کر کے ہمارے دلوں سے اور مسلمانوں سے جو ہے نا وہ کے دلوں سے کھیلا جاتا ہے اور انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. تو لہذا اس صورت میں جو ہے ہمیں محبت مصطفیٰ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر میں یہ کہوں گا کہ ہر مکتبہ فکر کے آدمیوں کو چاہیے، ہر مکتبہ فکر کے حضراتوں کو چاہیے کہ وہ لازم جو ہے نا اس پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور بتائیں کہ ہم اس محبت مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر ہیں اور ان کی میلاد مصطفیٰ کے اس پلیٹ فارم پر ہیں کہ جن کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہمارا مال بھی قربان ہے اور سب کچھ ان کے لیے قربان ہے. تم کیا ہم سے بات کرو گے اس حوالے سے؟ تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے بھائی، چلیے میں آپ کو آج میں قرآن پاک کی 2 آیتیں پیش کروں گا نا. ایک میں خود مطلب تلاوت کروں گا آپ کے سامنے، اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم بتدریج آپ کو تلاوت سنا رہے ہیں اسی طرح وہ بھی آپ کو سناؤں گا. پھر اس کی جو تفاسیر ہیں صلاۃ الجنان کے اندر اور تفسیر نعیمی کے اندر ہے، تو اس میں سے بھی وہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جو بھی گفتگو ہو آپ کی ہماری وہ ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا کے حوالے سے کہ اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اب دیکھیں یہاں بھیجا کا جو لفظ آیا کہ آپ کو بھیجا، یہاں پر رسول بنا کے بھیجا، یہ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرنا، کیونکہ نبی کو بھیجنا، ان کی تشریف آوری ہونا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ بعثت ہونا یعنی وہاں موجود ہونا، یہ سب کا سب میلاد کے زمرے میں آتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا. یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے. اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں. اسی لیے تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. تو میرے میٹھے محترم، یہ ایک قرآن کی آیت تھی جس کو میں نے آپ کو ترجمہ بھی سنایا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا، جس میں الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. ابھی اسی بہانے سے الحمدللہ ہم قرآن کی وہ تفسیر بھی سیکھ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ آیت اتری اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ سبق عطا فرمایا اور ہمیں مطلب یہ کہ سمجھایا جا رہا ہے ہر لحاظ سے. تو آئیے اب میں آپ کو سامنے اس قرآن پاک کی مطلب یہ کہ تلاوت جو سورہ نساء آیت نمبر 170 پر واقع ہے، آئیے ہم اس کی تلاوت سنیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو بھی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم سنیں گے. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ سے سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو گویا کہ قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک سننے کا ادب جو ہے ارشاد فرما رہا ہے اور ہم پہ لازم کیا گیا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پھر ہم خاموش رہیں، کسی سے بات چیت نہ کریں بلکہ اب قرآن پاک کو سنیں. تو چلیے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم دوسری اس پروگرام کے مطابق، ٹھیک ہے نا، دوسری آیت جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں. چلیے سنتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اس آیت کا ترجمہ کنز العرفان میں ہے. اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اس قرآن پاک کی جو آیت ہم نے سنی تلاوت، اور اس میں بھی الحمدللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر ہے. اب کہاں کہاں ذکر آ رہا ہے قرآن پاک میں، غور کرتے جائیے، اور اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ اس پوری آیت کے حوالے سے مختصراً جو ہے اس کی تفسیر سنیں گے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا. چلیے سب سے پہلے میں تفسیر صراط الجنان کے حوالے سے پیش کروں گا کہ قد جاءکم رسول بالحق کی، کہ بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لے آئے. تمام بنی نوع انسان کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے. وہ خود بھی حق ہیں، اور ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے. ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے. وہاں باطل کا گزر نہیں، لہذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر یعنی کوئی نقصان نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اللہ عز و جل تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے. مطلب اس کو آپ کے ایمان لانے نہ لانے پر مطلب وہ نہیں ہے کہ بھئی ایمان نہیں لے کر آئے، لاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے نہ لاؤ. اب دیکھیے، اب تفسیر نہیں میں کہ تو بڑا مطلب مفصل انداز میں کچھ باتیں اس میں ارشاد فرمائی گئی، مگر اس میں سے بھی میں چند باتیں جو ہیں آپ کے سامنے، اور اس آیت مبارکہ سے جو فائدہ اٹھانے والی باتیں وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دیکھیں، یا ایھا الناس کا جو ذکر ہوا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس، یعنی پہلے ہم یا ایھا الناس کے متعلق سمجھیں کہ جس کا مطلب یہ کہ جب بات کہی جائے تو وہ سب کے لیے برابر ہو، ہے نا، سب کے لیے، سارے بنی نوع انسانوں کے لیے. جیسے کہ طبیب اگر بیماروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بیمارو، یہ دوا بڑی مفید ہے نا، بہت سارے مریض ہیں مگر ان سے خطاب کر رہا ہے کون؟ کوئی طبیب خطاب کر رہا ہے، اور وہ بھی انہی سے کر رہا ہے. کن سے کر رہا ہے؟ جو بیمار ہے. ٹھیک ہے، تو اے بیمارو یہ دوا بڑی مفید ہے. تو اسی طرح میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، جتنے بھی انسان ہیں اول اور آخر، جو گزر گئے جو ہیں اور جو آئیں گے نا، ان سب کے لیے جو نا یہ کہا جا رہا ہے کہ پکارا جا رہا ہے یا ایھا الناس، سب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کا اعلان فرما رہا ہے. یہ تفسیر نعیمی کے اندر، اور آپ کی ولادت پاک تو سارے جہاں سارے انسانوں کے لیے مفید ہے، لہذا کسی خاص جماعت کو نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر سارے لوگوں کو پکارا. یہ ندا حضور کی نبوت عامہ کی دلیل ہے. اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری مخلوق، جن و انس، فرشتوں وغیرہ ہمارے نبی ہیں، فرشتوں ہیں نا ہمارے ہی نبی ہیں، ان کے بھی نبی ہیں،
تو خیال ہے کہ اس الناس میں صرف اس زمانے کے انسانوں سے ہی خطاب نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے انسانوں سے بھی مطلب یہ کہ خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور پر ایمان لانا سارے انسانوں پر لازم ہے، جیسا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وغیرہ احکام میں تا قیامت مسلمانوں سے خطاب ہے۔ جن مفسرین نے بہرحال یہ جن مفسرین نے کہا نا اس کو ذرا کاٹ دینا، ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ میں یہاں سے شارٹ کر رہا ہوں۔ بہرحال الناس میں سارے انسان مراد ہیں، حتیٰ کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام جو زمین پر اس وقت موجود تھے وہ بھی اسی خطاب میں داخل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس آیت کے نزول پر تو زمین پر نہ تھے مگر آخر زمانے میں زمین پر آئیں گے، وہ بھی اسی خطاب میں داخل ہیں۔ اصحاب کہف، دیکھیں اصحاب کہف بڑی آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، اصحاب کہف جو سو رہے ہیں وہ بھی اسی خطاب میں داخل ہیں۔ خضر الیاس علیہ السلام زمین پر رہ کر حضور پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر رہتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اور اصحاب کہف کے ایمان کا ظہور قریب قیامت ہوگا، جب قیامت قریب ہوگی نا تو ان کو یعنی پھر اٹھایا جائے گا۔ جب وہ حضرات بیدار ہوں گے تو بعض عشاق کہتے ہیں کہ اس الناس میں گزشتہ لوگ بھی داخل ہیں، حتیٰ کہ وفات یافتہ انبیاء کرام بھی حضور پر ایمان لے آئے، اس لیے معراج کی رات سب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا۔ غرض کے الناس میں بہت عموم ہے، الناس میں بہت عموم ہے کہ یعنی قد جاءکم، چونکہ جناب آمینہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر اور ہاشمی قریشی مطلبی ہوتا نا، ہاں مطلبی ہیں، ٹھیک ہے، ہاشمی قریشی مطلبی کی تشریف آوری تو سب نے مانی مگر باشان رسالت تشریف آوری کفار نے نہیں مانی، وہ اس کے منکر تھے، لہذا یہاں تو قد فرمایا گیا اور سورہ توبہ کے آخر میں لقد فرمایا، یعنی یہ سب نے مانا کہ محمد ابن عبداللہ آئے، عربی قریشی ہاشمی آئے، بشر آئے، مگر کفار نے یہ نہ مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس لیے ان کی تردید میں قد ارشاد فرمایا گیا۔ ہمارے دنیا میں آنے کو خلق یا ولادت کہا جاتا ہے، دوبارہ ہمارے دنیا میں آنے کو خلق یا ولادت کہا جاتا ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کو رب تعالیٰ نے جاء، بعث، ارسلہ کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ یہاں فرمایا قد جاءکم رسول، دوسری جگہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ارسلناک شاہدا، کیونکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھے، جو کچھ بنے یہاں آ کر بنے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب کچھ بن کر یہاں تشریف لائے، ہم یہاں بننے کو آئے، وہ سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے کے لیے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم، یہ تھا مطلب انتہائی اختصار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور جو ہم نے سنا، اب چند فائدے میں آپ کو جو تفسیر نعیمی کے اندر جو ارشادات ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ اور ہمارے دلوں میں مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو فروغ ملے اور ہمارا ایمان تازہ ہو، پختہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیمرہ چل رہا ہے نا تو یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہاں توجہ دینا تاکہ مکسنگ کے اندر آسانی ہوگی نا۔ چلیے
پہلا فائدہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف بیان کرنا سنت الہیہ ہے. یہ جو بات کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ قرآن کی تفاسیر ہے اور مشہور و معروف تفسیر نعیمی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ تفسیر ہے کہ اگر اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا نا تو یقین جانیں کہ آپ ہر اعتراض کا جواب بھی دینے کے اہل ہو جائیں گے اور ہر ایک کفار کا منہ توڑ جواب بھی دے سکیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس میں سب کے بارے میں جو معاملات ہیں نا وہ انہوں نے تحریر فرمائے اور اس کے جوابات ارشاد فرمائے. تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. تفسیر نعیمی میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کرنا سنت الہیہ ہے. دیکھو کہ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا میلاد پاک بیان کیا اور بہت سی آیات میں آپ کا میلاد شریف مذکور ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد من اللہ علی المؤمنین وغیرہ. نیز قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ حضرت انبیاء کرام بھی اپنی قوم کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف سناتے رہے، پڑھتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم سے فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ غرض کہ میلاد پاک سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء کرام بھی ہے. لیجئے بات ہی ختم ہو گئی. اختلاف ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. اختلاف تو ختم بھی ہونا چاہیے محبت مصطفیٰ پر، کہ سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب کو اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو کم از کم ان کی سنت پر ہی عمل کر لیں کہ ہم بھی مطلب یہ کہ ان محبت کا اظہار کر لیں حضور علیہ السلام سے. دوسرا فائدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری خدائی کے دائی رسول ہیں. کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص وقت کے لیے نبی نہیں، جیسا کہ یا ایھا الناس اور فآمنوا سے معلوم ہوا. تیسرا فائدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی طرف سے سب کچھ سیکھ کر سب کچھ بن کر دنیا میں تشریف لے کر آئے. ذرا غور کیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل کر کے دنیا میں بھیجا. دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی طرف سے سب کچھ سیکھ کر سب کچھ بن کر دنیا میں تشریف لائے. ہم یہاں بننے آئے ہیں، ہم دنیا میں بننے کے لیے آئے. اب ہم یہاں دنیا میں آ گئے، اب ہم نے بننا ہے، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ اور رسول کی محبت کو فروغ دینا ہے، اور انہی محبتوں میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینا ہے، فطرات دینے ہیں، ہم نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. یہ سارے کام ہم نے کرنے جو ہم پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، گھر کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے ہیں، رشتہ داروں کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں نا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم دنیا میں آئے بننے کے لیے، ہم آئے دنیا میں ہم جو آئے بننے کے لیے، اور جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا کر دنیا میں بھیجا، وہ بنے بنائے دنیا میں تشریف لائے. جیسا کہ قد جاءکم سے معلوم ہوا. اور چوتھا جو فائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، سکونت مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر آپ کی تشریف آوری جلوہ گری ہر مومن کے سینے میں موجود ہے. جیسا کہ سورج رہتا ہے چوتھے آسمان پر مگر طلوع کرتا ہے سارے جہان پر، ہے نا، سارے جہان کو کیا کرتا ہے، وہ روشن کر دیتا ہے. جیسے کہ جاءکم کی کم ضمیر سے معلوم ہوا کہ عربی میں کہا جاتا ہے جئتو کا، کہ اردو میں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آیا جبکہ اس کے پاس پہنچ جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا قد جاءکم، کہ وہ نبی تم سب کے پاس آئے، اس لیے ہر نمازی اتحیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے. تو دیکھا پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ الحمدللہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، جو میلاد مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو تعلیم اور تربیت اس آیت مبارکہ نے دی، اور جہاں ہماری مطلب یہ کہ دماغ اور ہماری
عقلوں کو اس نے روشن کیا اور ہمیں بتایا کہ دیکھا کہ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب کچھ سکھا کر دنیا میں بھیجا گیا اور ہمیں بھی دنیا میں بھیجا گیا، مگر ہم یہاں بننے کے لیے آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں بنانے کے لیے آئے کہ ہم ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں صالحین کی صورت میں۔ تو کیوں نہ پھر ہم کہیں گے سرکار کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتے ہیں کلمہ نور کا، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجدارو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر ایک آیت مبارکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔